اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی سے ہدایت ٹی وی کے توسط سے اور ذریعے سے احکام اسلامیہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ نے اس سے قبل کے پروگرام دیکھے ہوں، کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بڑے مثبت انداز سے مسلمانوں میں جو فقہی اختلافات ہیں ان اختلافات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ یقیناً ایک بڑی دکھ بھری بات ہے اور افسوس جتنا بھی اس پر کیا جائے وہ کم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا عبادات کے اندر اور دوسرے احکام اسلامیہ کے اندر اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں وضو اور پھر اس کے بعد اذان اور پھر اس کے بعد ہاتھ کھولنے کا اختلاف اور دوسرے جتنے بھی اختلافات تھے نماز کے اندر، وہ آپ کے سامنے بیان کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن مجھے آج ایک دو تین پروگرامز کے اندر یہ دیکھنا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ احکام اسلامیہ یعنی زندگی کے تمام امور کے لیے جو لائحہ عمل ہے اس کو احکام اسلامیہ کہا جاتا ہے، یا احکام شرعیہ کہہ سکتے ہیں، یا احکام الہیہ۔ معاف کیجیے گا۔ ان احکام اسلامیہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوئے۔ جس طریقے سے مسلم امہ کی قیادت کے لیے اختلافات ہوئے، اور ایک سلسلہ مختلف فرقوں کے اندر اپنے طور پر یا بقول ان کے، یا جیسا کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول اکرم کے بعد 12 خلفاء جو کہ معصومین ہیں، ان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو قبول کیا، اس پر یقین رکھا، اس پر اعتقاد کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے احکام انہی سے لیے۔ دوسرا سلسلہ کہ جو صحابہ کرام سے لے رہا ہے، نبی اکرم کے زمانے سے ہی احکام اسلامیہ بیان ہوئے، اور اس کو علماء نے، مختلف علماء نے، جو شیعہ علماء نے اور اہل سنت کے علماء نے کتب لکھی ہیں، ان کو مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ادوار اور وہ زمانے جو احکام اسلامیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ دور کہ جو تشریع کا دور ہے، قانون سازی کا یا قانون کو بیان کرنے کا، اور پھر اسی کے ساتھ قانون کو نافذ کرنے کا۔ وہ دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔
یہ دور کہ جو پہلا دور احکام اسلامیہ کا کہا جا سکتا ہے، اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے مطابق انہوں نے بیان فرمایا اور احکام جو ہے وہ نافذ ہوئے۔ یہ دور مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، غار حرا سے، کہ جہاں پر رسول اکرم عبادت فرمایا کرتے تھے اپنے رب کی، اپنے خدا کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہیں پر 40 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 610 عیسوی میں رسول اکرم پر وحی نازل ہوئی۔ سورہ اقرا کی شکل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس طریقے سے یہ وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو احکام الہیہ کا نافذ ہونا بھی شروع ہو گیا، جسے ہم بعثت کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے وہ اپنا تبلیغ کا کام اور رسالت کا کام شروع کر دیجیے۔ ہمارے ہاں یہ بعثت کی تاریخ 27 رجب المرجب کو ہے، کہ جو ابھی آ رہی ہے، کہ رسول اکرم کو 27 رجب المرجب کے اس وقت اگرچہ ہجری سن نہیں شروع ہوا تھا، وہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، لیکن 27 رجب المرجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، اور اس اعلان نبوت کے ساتھ یہ احکام اسلامیہ اور احکام شرعیہ بھی بیان ہونے شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ 13 سال مکے کے اندر، 610 عیسوی سے لے کر 623 عیسوی تک مکے میں، اور 623 سے لے کر 633 تک مدینہ منورہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو یہ ارشاد فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے رسول صاف صاف بیان کر دو، بالکل بغیر کسی یعنی ملاوٹ کے، بغیر کسی ایسی چیز کے کہ جس میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں، صاف ستھرے طریقے سے، فاسدہ کے معنی کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، صاف ستھرے طریقے سے بیان کر دو ہر وہ شے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کشی کر لو۔ مکہ مکرمہ میں احکام اسلامیہ کا سنٹر اور مرکز غار حرا سے شروع ہوا، اور پھر دارالارقم، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت سے مشرف، اور اس طریقے سے جہاں جہاں پر وہی مکے کی زندگی کے اندر نازل ہوئی، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو مسلمانوں کی طرف منتقل کرتے رہے، بیان کرتے رہے، اور اس بیان کے ساتھ احکام اسلامیہ بھی نافذ ہوئے۔
تقریباً عام احکام میں سے جو سب سے اہم حکم نماز کا حکم ہے یا نماز کے مسائل ہیں، نماز کا طریقہ ہے، یہ مفسرین اور محدثین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ معراج کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اور معراج مکے کی زندگی میں قریباً 621 عیسوی کے اندر ہوئی۔ 621 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی اور نماز کا حکم ہوا، اور نماز کے حکم کو بیان فرمایا۔ اس نماز کے حکم کو بیان فرماتے ہوئے معراج کی بھی جو حقیقت ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ مختلف روایات علماء اور محدثین اور فقہا بیان فرماتے ہیں اور مورخین۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 623 عیسوی میں ہجرت کا حکم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے میں تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ میں، مدینہ مشرفہ میں قیام کے دوران بھی احکام اسلامیہ کا نزول رسول اکرم پر نازل ہوتا رہا، اور مسلمان اور صحابہ کرام خاص طور جو اس وقت سارے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے لے کر عمل کرتے رہے۔ رسول اکرم عمل کر کے بھی سکھاتے رہے، اور کسی نے ان کے سامنے عمل کیا تو اس عمل پر اقرار کر کے کہ اس کی تردید نہ کر کے بھی رسول اکرم بیان فرماتے رہے۔ البتہ یہ چیز تقریباً واضح ہے کہ مکی زندگی میں 13 سال کے اندر زیادہ زور دیا گیا قرآن مجید میں اور وحی کے اندر عقائد کے اوپر، فیتھ کے اوپر اور بیلیو کے اوپر۔ مکی زندگی کے اندر عقائد کی وحی عقائد کے بارے میں زیادہ ہوئی، الہاد اور شرک کے بارے میں وحی ہوتی رہی، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مستحکم کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس رسالت و نبوت کو واضح کرنے کے لیے وحی ہوتی رہی، جس کو بیان کیا جاتا رہا۔ یہ مکے میں زیادہ ہوا، اور مدنی زندگی کے اندر اب جب مسلمانوں کا ایک معاشرہ بن چکا تھا، مسلمانوں کا ایک ماحول بن چکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، وہاں پر اب احکام اسلامیہ جو ہے وہ نازل ہوئے۔ اخلاقیات مکے میں بھی نازل ہوئے اور یہاں پر مدینے کے اندر بھی۔ یہاں پر مدینے کے اندر زیادہ توجہ جو زندگی انسان کی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اور اس کے احکام کیا ہیں، وہ احکام بیان کیے گئے وحی کے ذریعے سے۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی اور ناظرین کرام کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے ساتھ سارے احکام اسلامیہ، احکام شرعیہ، احکام الہیہ نازل ہوئے۔ وحی کے بغیر کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔
اس لیے کہ وحی چاہے آیات الہیہ کی شکل میں ہو یا وحی چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احادیث کی شکل میں ہو، دونوں وحی ہیں، اور وحی صرف آیات الہیہ کو علیحدہ ثبت کر دیتی ہے، اور رسول اکرم نے بیان فرما دیا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی ارشاد فرماتے رہے ان قرآن کے آیات کی تشریح کے طور پر، وضاحت کے طور پر، اور ان کو زیادہ واضح کرنے اور بیان کرنے کے طور پر، تو وہ چیزیں بھی ساری کی ساری وحی سے آئی ہیں۔ یہ تصور اور یہ خیال رکھنا بھی کہ رسول اکرم بعض اوقات اپنی رائے سے کوئی حکم دے دیتے تھے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات مشورہ کر لیتے تھے، نہیں، احکام اسلامیہ اور احکام شرعیہ یا احکام الہیہ کے اندر کسی قسم کے مشورے کو کوئی دخل نہیں ہے، اور کسی قسم کی رسول اکرم کی ذاتی رائے، البتہ یہ مشکل ہے یہ کہنا، لیکن اس لیے کہ رسول اکرم جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو وہی کچھ چاہتے ہیں، وما یشاءون الا یشاء اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، ان کی مرضی اور منشا بھی وہی کچھ ہے، لیکن ہر شے کی وحی ہوئی، الہام ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس الہام کے ساتھ وہ بیان کرتے رہے۔ کسی وقت یہ سوچنا بھی، یہ تصور کرنا بھی کہ احکام اسلامیہ کے اندر رسول اکرم کبھی کبھار اپنی رائے دے دیتے تھے یا صحابہ کرام سے کچھ مشورہ لے لیتے تھے، نہیں، جنگ کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے تھے کی طرف سے آیا ہے، دفاع کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، دفاع اور ڈیفنس کس طریقے سے کرنا ہے، خندق کھود کر کرنا ہے، یہ جنگ کس طریقے سے، اٹیک کس طریقے سے کرنا ہے، یہ حملہ کسی پر، دشمن پر اور کفار و مشرکین پر کس طریقے سے کرنا ہے، اس پر مشورہ ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن شرعی حکم جو جہاد کا تھا یا دفاع کا تھا، اس کے اندر قطعاً مشورہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے احکام ہیں، یعنی زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام الہیہ سے تعلق نہیں رکھتے، عام زندگی کے معمولات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، جو دوسرے عمل کے جو انسان کی زندگی کے اندر جس طریقے سے جو ہے وہ معمول کے مطابق ہوتے ہیں، جن کو مباح عمل کہا جاتا ہے، ان کے اندر اگر مشورہ کیا جائے یا کسی طریقے سے کسی واجب کو ادا کرنے کے لیے اس کے راستے میں کس طریقے سے اس واجب کو ادا کیا جائے، اس کے اندر اگر سوچا جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن احکام شرعیہ کے اندر کہیں بھی، احکام اسلامیہ کے اندر رسول اکرم کی منشا نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بھی رسول اکرم پر وحی نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کے مطابق مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو سمجھایا۔ یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں احکام جب پہنچ گئے تو ان احکام کے پہنچنے کے بعد اور جب کچھ احکام جو متعلق تھے بعض مقامات پر، جیسا کہ زکوٰۃ کے احکام ہیں، تو زکوٰۃ کے جتنے بھی احکام تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لکھ لو، اور پھر جب بھی کوئی کسی طرف کسی کو بھیجتے تھے تو وہ احکام زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو دے دیا کرتے تھے۔
اسی طریقے سے جب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف لے گئے، بھیجا، تو ان سے کہا کہ معاذ کیسے وہاں پر جو ہے وہ تم احکام اسلامیہ بیان کرو گے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن و حدیث اور قرآن و سنت سے بیان کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر قرآن و سنت میں نہ ملے تو کہا قرآن و سنت سے استنباط کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ یعنی یہ اجتہاد اسی وقت سے شروع ہے۔ یا بنی قریظہ کی طرف کچھ صحابہ کرام کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز عصر جو ہے وہ بنی قریظہ کے اندر جا کر پڑھنا۔ تو بعض صحابہ کرام نے راستے میں نماز پڑھ لی اس لیے کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، اور بعض صحابہ نے نہیں پڑھی اس لیے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کے اندر وہاں پر عصر کی نماز پڑھنا۔ تو وہ صحابہ کے جو بنو قریظہ کے اندر پہنچ کر پڑھنا چاہتے تھے وہ نماز عصر کو اپنے وقت میں ادا کرنے سے محروم ہو گئے۔ لیکن وہ صحابہ کہ جنہوں نے نماز عصر کا وقت ختم ہونے کے خوف سے پہلے پڑھ لیا تھا، ان کی نماز ادا ہوئی۔ لیکن اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز کے لیے نہیں کہا تھا کہ نماز عصر جو ہے وہ اپنے وقت کے بعد پڑھنا، یا وقت ختم ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ تم وہیں پر پڑھنا، راستے میں نہ پڑھنا۔ یہ نماز کے لیے حکم اور ارشاد نہیں تھا، بلکہ بنی قریظہ میں جلدی جلدی پہنچنے کا ارشاد تھا۔ اور یہی دوسرے صحابہ نے سمجھا کہ رسول اکرم نے جلدی پہنچنے کے لیے کہا ہے کہ بنی قریظہ میں اتنا جلدی پہنچ جانا کہ عصر کی نماز تم وہاں پر کرنا، اور عصر کی نماز جب وہاں پر کرو گے، جلدی پہنچو گے تو تبھی کر سکو گے، اور جلدی نہیں پہنچو گے، نہیں چلو گے تو ظاہر ہے کہ تم راستے میں ہی نماز پڑھو گے۔ تو یہ انہوں نے اپنا استنباط کیا ان صحابہ کرام نے کہ جنہوں نے نماز راستے میں پی، اور جنہوں نے نماز راستے میں نہیں پڑھی انہوں نے استنباط نہیں کیا۔ یہ رسول اکرم کی زندگی کے واقعات ہیں کہ جن واقعات کے اندر رسول اکرم کے فرامین کے ساتھ رسول اکرم کی وحی کے مطابق احکام بیان کرنے کے ساتھ مسلمان اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس وقت ان پر ایمان رکھنے والے، احکام اسلامیہ کو بجا لانے والے، ساتھ ساتھ اپنا قرآن و سنت سے استنباط بھی کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، وقفے کا وقت ہو رہا ہے۔ وقفے کے بعد پھر اسی کلام کو، اسی بحث کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ وقفے میں تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس سلسلے کو سماعت فرمائیے گا۔